السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار احمد سیاست ریپڈ ان شارٹس میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث شریف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے، یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور اس کو بھی محبوب رکھ، اور جو ان کو محبوب رکھے۔ اور اب سیاست ریپڈ ان شارٹس۔ مشرقی لداخ میں پینگنگ جھیل کے قریب گزشتہ ہفتے کے واقعات کے بعد سے ہندوستان اور چینی فوجی حکام کے مابین مسائل کے حل کے لیے مسلسل تیسرے دن میٹنگ جاری ہے۔ اس سلسلے میں قبل پیر اور منگل کو دونوں فریقوں کے درمیان بریگیڈ کمانڈر کی سطح کے مذاکرات کے بعد آج صبح 10 بجے مذاکرات کا تیسرا دور بھی شروع ہوا۔ چین کے درخواست پر چشل مولڈو میں ہونے والی بات چیت میں پینگنگ جھیل کے جنوبی کنارے پر گزشتہ ہفتے ہونے واقعے سے متعلق مسائلوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس بات چیت کا مقصد تازہ ترین واقعات کے بعد ایک بار پھر سے سرحدی کشیدگی پر برقراری، تناؤ کو کم کرنا اور حالات کو معمول پر لانا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں فریقوں کے درمیان پہلے دور میں 2 مذاکرات میں کسی مسئلے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ملک میں عالمی وبا کووڈ-19 کے یوم بڑھتے قہر کو روکنے کے لیے اس کی جانچ، علاج اور رابطے کی تلاش پر مستقل زور دیا جا رہا ہے، اور اس مہم کے تحت 21 ستمبر کو ایک دن میں پھر 10 لاکھ سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ منگل کو 10,12,367 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ دوسری جانب آج وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کم نہیں ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 78,357 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 37,69,524 پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جان لیوا وائرس سے 1,045 متاثرہ افراد کی موت ہو گئی، جس سے ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 66,333 ہو گئی۔ گوا کے سی ایم پرمود ساونت بھی کورونا پازیٹیو، متاثر ہونے والے بی جے پی کے چوتھے وزیر اعلیٰ۔ ڈاکٹر ساونت نے چاشمبے کو خود اس کی اطلاع دی ہے۔ وہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بی ایس یدیورپا، مدھیہ پردیش کے شیوراج چوہان اور ہریانہ کے منوہر لال کھڑر کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت والی ریاست کے چوتھے وزیر اعلیٰ ہیں جو کورونا کی زد میں آئے ہیں۔ مسٹر یدیورپا اور مسٹر چوہان وائرس کو مات دے چکے ہیں، جبکہ مسٹر کھٹر کا پروگرام کے میداننتا ہاسپٹل میں علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹر ساونت نے خود کو کورونا سے متاثر ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے ٹویٹ کیا، میں سبھی کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ میں کورونا پازیٹیو پایا گیا ہوں، مجھ میں کوئی کورونا کے علامت نہیں ہے اور گھر پر ہی آئسولیشن میں ہوں، اور گھر سے ہی سبھی کام نپٹاتا رہوں گا۔ میرے ان سبھی سے اپیل ہے جو بھی میرے رابطے میں آئے ہیں وہ سب لوگ ضرور احتیاط برتیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج روس کے 3 دن کے دورے پر ماسکو روانہ ہوں گے۔ وہ شنگھائی اشتراک تنظیم کے وزرائے دفاع کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب سنگھ روس کے وزیر دفاع جنرل سرگوئی شوئیگو کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ وہ اجتماعی سیکورٹی معاہدے تنظیم اور آزاد مملکتوں کی دولت مشترکہ کی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے۔ جناب راجناتھ سنگھ اپنے اس دورے پر روس کے وزیر دفاع سے ملاقات کریں گے اور 2 طرفہ اشتراک اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارت اور روس مراعات یافتہ کلیدی ساجھیداری ہے اور ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے سیاسی رابطوں میں سے ایک ہے۔ سپریم کورٹ نے ٹیلی مواصلاتی کمپنیوں کو تقریباً 1,43,000 کروڑ روپے کے AGR بقایا جات کا مرکز کو ادا کرنے کے لیے 10 سال کا وقت دیا ہے۔ جسٹس ارون مشرا، ایس عبد النظیر اور MR شاہ پر مشتمل بینچ نے مرکزی سرکار کی اس اپیل سے اتفاق کیا کہ ان کمپنیوں کو رقم کی ادائیگی قسطوں میں ادا
کرنے کا موقع دیا جائے۔ البتہ عدالت عالیہ نے یہ واضح کر دیا کہ ٹیلی مواصلاتی کمپنیوں کو مزید نظر ثانی کے بغیر اخراجات ادا کرنے ہوں گے، کیونکہ اس نے پہلے ہی انہیں 10 سال کا وقت دے دیا ہے۔ ایک سرکردہ امریکی سفارتکار نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کا ایک عالمی طاقت بننے میں مدد کرنے کا خواہش مند ہے، جو سیکورٹی کو مستحکم اور منسلک کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ امریکہ کے ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ اسٹیفن بیگن نے اشارہ دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر قیادت انتظامیہ بہترین دفاعی صلاحیت کے ساتھ بھارت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے تیسرے بھارت امریکہ لیڈرشپ سمٹ میں یہ بات کہی، جس کا اہتمام امریکہ بھارت کلیدی ساجھیداری فورم نے ورچوئل طریقے سے کیا تھا۔ سعودی ایئر لائنز کی جانب سے مملکت واپس آنے والے مسافروں کے لیے ضوابطے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے ساتھ SOPs جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے تحت سعودی عرب واپس آنے والے مسافروں کو 7 دن تک ہوم آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ ویب نیوز سبق نے سعودی ایئر لائنز کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت آنے والے مسافروں کو وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے قواعد و عمل کرنا ہوگا۔ وزارت صحت نے اس حوالے سے حلف نامہ جاری کیا ہے، جس میں ہر مسافر کو 7 نکات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ حلف نامے میں مسافر کا نام، رہائش کا پتہ، اقامہ نمبر، جس ملک سے آ رہے ہیں، فلائٹ نمبر اور تاریخ آمد واضح طور پر درج کرنا ہوگی۔ حلف نامے میں مسافر کو اس امر کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ مملکت کے ہوائی اڈے پر آتے ہی مذکورہ فارم پر کر کے وزارت صحت کے متعلق کاؤنٹر پر جمع کرائیں۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں پیش آئے سڑک حادثے میں 5 نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے دامیرا منڈل کے پاس کنڈا علاقے میں اس وقت پیش آیا جب کار جس میں یہ تمام افراد سفر کر رہے تھے کہ چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ کار لاری سے ٹکرا گئی۔ ہندی سینما کی مایہ ناز اداکارہ سادھنا شیوداسانی کی پیدائش 2 ستمبر 1941 کو کراچی میں ہوئی تھی۔ سادھنا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور 8 سال کی عمر تک ان کی ماں نے انہیں گھر میں ہی تعلیم و تربیت دی تھی۔ سادھنا کا نام اس کے والد کے پسندیدہ اداکارہ سادھنا بوس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ان کے والد اور اداکار ہری شیوداسانی بھائی تھے، جو اداکارہ ببیتا کے والد تھے۔ بھارت کے سمت ناگل US اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ ناگل نے کل رات پہلے راؤنڈ میں امریکہ بریڈلی کلان کو 6-1، 6-3، 3-6 اور 6-1 سے ہرا دیا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی 23 سالہ سمت ناگل پچھلے 7 سال میں کسی گرینڈ سلام ٹورنامنٹ میں سنگلز کا میچ جیتنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ عالمی نمبر 122 ناگل کا مقابلہ اب دوسرے راؤنڈ میں آسٹریلیا کے ڈومینک تھیم سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ سیاست ریپڈ ان شارٹس کا یہیں پر اختتام پر پہنچتا ہے۔ تمام سیاست.com کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے www.siyaasat.com۔ اللہ حافظ۔